اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے بنی اسرائیلیوں کی بزدلی کو سنا۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے اوپر سزائیں نازل فرمائیں۔ آج کے درس میں اللہ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، دشمن کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہا کرو، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں کچل ڈالے، وہ تمہیں قتل کر ڈالیں۔ جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور حابیل نے اپنا دفاع نہیں کیا تو قتل ہو گیا، اسی طرح تم بھی دشمن کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہا کرو۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کے دوٹوں کا حال اور اس کا قصہ بیان فرمائیں گے۔ دیکھیں جی، قرآن مجید مخلوق کی تربیت کے لیے، مخلوق کی رہنمائی کے لیے، امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے اللہ نے یہ لاریب کتاب ہمیں دی ہے، اور اس لاریب کتاب کے اندر اللہ نے جا بجا قصے بھی بیان فرمائے اور بہت سارے واقعات بھی بیان فرمائے۔ یہ قصے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم لوگ ان قصوں سے عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم ان قصوں سے کچھ نصیحت حاصل کریں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اماں حوا، اللہ رب العزت انہیں اولاد دیا کرتے تھے۔ ہوتا یہ تھا، اماں حوا جب حاملہ ہوتی تو اللہ رب العزت نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک حمل میں عطا فرماتے تھے، اور ان کی شریعت کے اندر جب ایک حمل سے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے، پھر اس کے بعد آنے والا جو حمل ہوتا تو اس میں سے بھی جب بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تو یہ دوسرے والا حمل پہلے والے حمل کے ساتھ شادی کر سکتا تھا، دوسرا بچہ پہلی پیدا ہونے والی جو حوا کی بیٹی ہوتی اس کے ساتھ شادی کر سکتا تھا۔ اسی طرح اماں حوا کا جو پہلا بیٹا ہوتا تھا وہ دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی بچی اس کے ساتھ شادی کر لیا کرتا تھا۔ یہ حکم اس شریعت میں تھا، چونکہ اللہ نے نسل انسانی کو چلانا تھا، زندہ رکھنا تھا، اس نظام کو چلانا تھا، تو یہ اللہ نے جواز رکھا تھا۔ اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ وہ بندہ رافضی جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخی کی، آپ نے سنا بھی ہوگا اسلام آباد کے اندر، اس نے یہ سارا واقعہ مسلمانوں کے خلاف بیان کیا۔ اس نے کہا مسلمانوں نے یہ بیان کیا ہے کہ
اما حوا کی جو بیٹی اور بیٹے ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح جائز ہوا کرتا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے پہلے حمل سے جو پیدا ہوتی بچی نا جی، اس کا نکاح دوسرے حمل سے جو پیدا ہونے والا بچہ ہوتا تھا اس کے ساتھ نکاح جائز ہوتا تھا۔ اسی طرح جو دوسرے حمل کے اندر بچی ہوتی وہ پہلے والے حمل کا جو بچہ ہوتا اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہوتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا اور اس نے گاٹ ماٹ کر کے مسلمانوں کے خلاف کر دیا۔ اب دیکھیں جی، پہلے حمل پیدا ہوا قابیل کا اور ان کے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ ایک لڑکی تھی۔ دوسرے حمل کے اندر حابیل پیدا ہوئے، ان کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی یلوہ تھی۔ یہ دونوں بھائی اور یہ دونوں بہنیں اقلیمہ اور یلوہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا یہ اب جوانی کو پہنچ چکے ہیں، اب ان کی شادی کا انتظام کرنا چاہیے، حضرت آدم علیہ السلام نے تجویز رکھی کہ اب آپ کی شادی کا وقت آ چکا ہے، آپ شادی کرو جی۔ اور طریقہ کار یہ ہے کہ قابیل کی جو بہن ہے اقلیمہ، اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہوگی، اور حابیل کی جو بہن ہے یلوہ، اس کی شادی قابیل کے ساتھ ہوگی۔ اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو اقلیمہ تھی یہ شکل و صورت کے اعتبار سے بڑی حسین تھی، اور حابیل کے ساتھ جو جوڑواں پیدا ہونے والی بچی تھی وہ یلوہ، وہ شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل نے کہا میں اس کی بہن کے ساتھ شادی کیوں کروں جی، میں تو اقلیمہ کے ساتھ کروں گا جی۔ اب یہ ضد پکڑی، قابیل نے کہا میں یہ بات برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا، لیکن باوجود سمجھانے کے اس نے نافرمانی کی، وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی، والدین کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ اختلاف ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ اب اس زمانے کے اندر جب قربانی کی جاتی تھی نا جی، تو آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی کو جلا ڈالتی، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے۔ اور حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کے پاس بکریاں تھی، اس نے اچھا خاصا دمبا لیا اور اللہ کے نام پر ذبح کر کے اس نے رکھ دیا۔ اور قابیل یہ کاشتکار تھا، زمیندار تھا، اس نے وہ گندم کے سٹے جو پرانے تھے جی، جو بچ جاتے ہیں مالک حضرات چھوڑ دیتے ہیں، آگے نوکر چاکر یا دیہڑی دار وہ اس کو چن لیتے ہیں، ان سٹوں کو جمع کر لیتے ہیں اپنے لیے۔ اس نے یہ سارا ملبہ اٹھایا اور لا کر رکھ دیا۔ آسمان سے آگ آئی، قابیل کی قربانی کو اس نے جلایا، تو دیکھا دیکھی قابیل پہلے سے غصے میں تھا اور مزید غصے میں آیا، حسد میں آ کر بھائی کو کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ اب بھائی تھا نا جی، یہاں پر بھی اس نے تحمل مزاجی کے ساتھ جواب دیا، فرمایا یہ اس میں میرا کیا قصور ہے، قربانی تیری اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں قتل کرتا ہے؟ اگر مجھے قتل کرے گا تو یہ قتل کرنے کا گناہ بھی کیا ہوگا، تجھ پر ہوگا، اور تیرا اپنا جو گناہ تو کرے گا اس کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا، تو تجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خیر یہ واقعہ چلتا رہا، موقع پاتے ہوئے قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا جی۔ اب جب قتل کیا تو یہ پہلا وہ شخص تھا جس کا دنیا کے اندر انتقال ہوا، جسے موت آئی۔ اب بھائی نے قتل کیا تو سوچوں بیچاروں میں تھا کہ میں اب اس کو دفناؤں کیسے جی۔ روایات میں آتا ہے کہ کئی عرصے تک وہ بوری کے اندر لاش ڈال کر کندھے پہ رکھ کر گھوما پھرا کرتا تھا کہ بھائی میں اس کو رکھوں تو کہاں پہ رکھوں۔ درندے انتظار میں تھے کہ کب یہ رکھے گا تو ہم کھائیں گے، پرندے انتظار میں تھے کہ کب یہ لاش کو رکھے گا تو ہم کھائیں گے۔ خیر اسی کشمکش کے اندر اللہ نے کوے کو بھیجا، ایک کوا تھا اور دوسرا کوا آپس میں لڑے، اور لڑتے لڑتے ایک کوا فوت ہو گیا، دوسرے کوے نے زمین کو اپنی چونچ کے ساتھ اور پنجوں کے ساتھ کریدنے کے بعد کھڈا بنایا اور دوسرے کوے کو اٹھا کر اس کوے کے اندر ڈالا۔ اب یہ منظر قابیل دیکھ رہا تھا۔ قابیل نے کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے کاش کہ میں اس کوے جیسا ہوتا، مجھے کم از کم اتنی عقل تو ہوتی میں اپنی بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگا لیتا۔ چونکہ پہلا قتل تھا نا جی، پہلی موت تھی، تو دفنانے والا نظام ہی نہیں تھا۔ تو حضرت آدم کے اس بیٹے نے قابیل نے اپنے بھائی کو حابیل کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کو گڑھے میں ڈالا۔ تو اللہ نے یہ قصہ بیان فرمایا، بیان کر کے یہ بتایا کہ آدم کا بیٹا حضرت قابیل
باپ کی نسبت ہے، باپ پیغمبر ہے جی، پہلا پیغمبر ہے، پہلے انسانوں میں سے نسبت باپ کی ہے اور باپ بھی پیغمبر ہے، لیکن اپنے اعمال اچھے نہیں تھے، اپنے اعمال اچھے نہیں تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ نسبتیں کام نہیں آتی جی۔ کوئی بندہ کہے نا جی میری فلاں بزرگ کے ساتھ میری نسبت ہے جی، میرے والد صاحب عالم ہیں، خود کچھ اعمال نہیں ہیں، اعمال صالحہ نہیں ہیں، تو یہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی جی۔ کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے تو اس کے قبول ہونے کے اندر بندے کا متقی ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی بندے کا عمل قبول نہیں ہوتا تو وہ بندہ سوچے کہ ایسا کون سا گناہ مجھ سے ہوتا ہے کہ اللہ میرے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ حسد میں آ کر اپنے بھائی کا قتل مت کرو، جس طرح کہ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اس نے دنیاوی نقصان بھی اٹھایا اور آخری نقصان بھی اٹھایا۔ دنیاوی نقصان یہ ہوا ماں باپ ناراض ہو گئے جی، بہن بھائی ناراض ہو گئے، اور بازو تھا اس کا سگا بھائی، اس کو قتل کر ڈالا، اور اخروی سزا اس کی یہ بنی کہ جہنم اس کا مقدر بن گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کیجئے، پڑھیے ان کے اوپر، نبأ بنی آدم بالحق، آدم کے دو بیٹوں کی، بالحق، حق کے ساتھ یہ قصہ بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی، قربانی کرنا، فتقبل من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا، ولم یتقبل من الآخر، دوسری کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ قال لأقتلنک، قابیل نے کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، ضرور بضرور میں تجھے قتل کروں گا۔ قال، حابیل نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی جان قبول تو اللہ نے کرنی تھی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ انما، سوائے اس کے نہیں، یتقبل اللہ، اللہ قبول کرتا ہے، من المتقین، متقی لوگوں کی قربانیوں کو۔ لئن بسطت، اگر آپ نے پھیلایا، آپ نے ہاتھ بڑھایا، الیہ یدک، میری طرف، لتقتلنی، تاکہ آپ مجھے قتل کرو، ما انا بباسط، میں نہیں پھیلاؤں گا اپنے ہاتھ کو، الیک، آپ کی طرف، لاقتلک، تاکہ میں آپ کو قتل کروں۔ انی اخاف اللہ، بھائی جان میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا رب ہے۔ انی اریدو، بے شک میں نے ارادہ کیا، ان تبوا، یہ کہ تو اگر ٹھکانہ، ان تبوا باسمی، اگر تو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ، و اسم کا، اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، بس تو ہو جائے گا جہنم والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ فطوعت له، پس تیار کیا اس کو، قابیل کو، نفسہ، اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کے اوپر، فقتلہ، پھر آخر کار قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا، فاصبح من الخاسرین، وہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے بھیجا کوے کو، یبحث فی الارض، جو چونچ اور پنچوں کے ذریعے زمین کو کورید رہا تھا، لیریہ، تاکہ دکھائے قابیل کو، کیف یواری سوءۃ اخی، کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ قال یا ویلتا، قابیل بولا یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں عاجز آ چکا ہوں، ان اکون، یہ کہ ہوتا میں، مثل ھذا الغراب، اس کوے جیسا، فاواری سوءۃ اخی، میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی چھپا لیتا، اتنی عقل میرے اندر نہیں ہے جتنی کہ کوے کے پاس ہے۔ فاصبح من النادمین، بس وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے۔